اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ثم آمین۔ آج میں جس چیز کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ ذکر قلبی دل کو پاک کرنے کے لیے، دل کا زنگ اتارنے کے لیے اور اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ذکر قلبی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا دل پہ بھی زنگ لگتا ہے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، نماز اور قرآن سے دور ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے، تو دل پر زنگ آ جاتا ہے اور وہ اس پر کوئی بھی کلام الہی یا کوئی بھی اچھی بات اس پہ دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو ذکر قلبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر سے انسان کا جو ہے وہ ذکر قلبی جو ہے اس سے انسان کے جو دل کا زنگ ہے وہ اتر جاتا ہے۔ تو ذکر قلبی جو ہے وہ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ آپ کو دینداری کی طرف لے کے آئے گا۔ آہستہ آہستہ آپ ہر گناہ سے دور ہوتے جائیں گے، لیکن اس ذکر کو چھوڑنا نہیں، تا حیات اس پہ قائم رہنا ہے۔ جب تک آپ کی آخری سانس ہے اس ذکر قلبی کو مت چھوڑیے گا۔ عموماً رات کی تنہائی میں، اس وقت رات کے تقریباً 2 بج گئے ہیں، تو یہ ذکر قلبی جو ہے وہ عموماً رات کے آخری پہر میں کیا جائے۔ خاموشی ہو، کوئی فضول آپ سے کلام نہ کرے، تاکہ یہ ذکر آپ کے دل پر صحیح اثر کرے۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ذکر قلبی کے لیے کہ ریاکاری یا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو پھر اس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ باقی اللہ پاک دل کی بہت جانتا ہے۔ آپ لوگوں کو بتانا کوئی ریاکاری کا زمرہ نہیں ہے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اچھائی کی تلقین کرنا یا مجھ تک جو چیز آئی ہے لوگوں تک پہنچانا۔ ذکر قلبی کے لیے حق بہو رحمہ اللہ نے جو ذکر قلبی کو اپنے اوپر جو وہ کیا کرتے تھے اور جو اپنے چاہنے والوں، اپنے مقتدیوں کو بتایا کرتے تھے، نبی کے جو امتی ہیں مسلمانوں ان کو یہ ذکر کا اہتمام کرنے کو بتایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ ذکر ہے، میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ وہ ذکر قلبی ہے۔ رات کا اندھیرا اس لیے
شاید آپ کو صحیح واضح نظر نہ آئے. انشاءاللہ میں واضح پھر اس کا ایک فوٹو بھی شیئر کر دوں گا، کیونکہ اس وقت سب سوئے ہوئے ہیں تو لائٹ لگانا مجھے مناسب نہیں سمجھا. ذکر قلبی کو پڑھنے کا جو ایک طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے، خاص طور پر حق بہو کا جو ہے طریقہ جو ذکر قلبی کا ہے، وہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا. مجھے یہ ذکر میرا ایک بہت بڑا حادثہ تھا. جب میں اس حادثے میں موت کی وادیوں میں چلا گیا تھا تو اس وقت میں نے ایک خواب دیکھا. مجھے تو آج تک پتہ نہیں چلا تھا وہ خواب تھا یا حقیقت تھی. ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا تھا، ہارٹ بیٹ میری بند ہو گئی تھی. اس دوران کا یہ واقعہ ہے کہ میرے پاس کوئی بزرگ آئے، بہت نورانی چہرہ تھا، سفید بارش تھے، اور ان کا چہرہ جس طرح یہ میرے یہ ایک کپڑا سا میرا جو ہے، جس طرح میرا یہ چہرہ اس طرح تھا، اس طرح ان کا تھا. اس طرح انہوں نے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، سفید داڑھی تھی. چہرہ میں نہیں دیکھ سکا کون سا، بہت نورانی چہرہ تھا. تو میری ہارٹ بیٹ بند ہو گئی تھی. تو اس دوران انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ بیٹا اللہ ہو. انہوں نے کہا جب آپ سانس لو تو اللہ ہو پڑھو، اور باہر سانس نکالو تو اللہ ہو بولو. ہو بول دو صرف، اللہ ہو سانس لیتے وقت، اور جب سانس باہر نکالو تو ہو بولو. ہو بولو، ہو. تو میں نے وہ کیا. جب میں ہوش میں آیا تھوڑا کچھ ٹائم کے بعد، ایمرجنسی وارڈ سے میں جب شفٹ ہو کر جنرل وارڈ میں آیا تو میں نے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ جب میں ایمرجنسی میں تھا تو میرے پاس کون آیا تھا. بابا جی آئے تھے. میرے نانا ابو کی بھی داڑھی اسی طرح تھی، ماشاءاللہ بہت نیک پرہیزگار تھے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، دیندار تھے، مؤذن تھے. تو میں ان کا سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ آئے ہوں. تو میرا فائر آرم انجری ہوا تھا، تو گولیاں لگ گئی تھی مجھے. تو اس وقت وہ مجھے کسی نے جب وہ کان میں بتایا تو میں سمجھ رہا تھا میرے نانا ابو ہیں. بہرحال انہوں نے بتایا کہ نانا ابو نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا آپ کے پاس. پھر میں نے اپنے استاذہ اکرام سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا بیٹا آپ عالم برزخ میں تھے، آپ کی روح اور آپ کو جو کچھ نیک بزرگ ملے، کوئی اللہ کے نیک بزرگ تھے جنہوں نے آپ کو یہ کلام دیا، اور یہ اس کلام سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے. تو شاید آپ کا جو ہارٹ بیٹ بند تھا، اللہ پاک نے دوبارہ اس کو اس کلام کی برکت سے چلایا. تو میرا تو ایمان ہے، لیکن میں نے یہ ذکر کو باقاعدگی سے نہیں کیا. جیسے ہی ٹھیک ہوا تو بس اپنے کام کاجوں میں، اپنے دنیا داری میں اس طرح میں بزی ہو گیا. پھر 2-2.5 سال کے بعد کچھ حق بہو والوں کی جماعت تھی، وہ ہمارے مسجد میں آئی. تو وہ اس طرح ذکر کے بارے میں بات کر رہے تھے. مجھ سے نماز رہ گئی تھی تو میں ادھر سائڈ پہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. تو جب انہوں نے بات کیا کہ یہ اللہ ہو یا آپ سانس کے ساتھ لے کے جائیں گے اور باہر نکالیں گے تو ہو بولیں گے، تو میں نے جب سنا تو مجھے اپنی وہ خواب یاد آ گئی کہ یہ تو میرے ساتھ ہو چکا تھا. میں نماز سے فارغ ہو کے ان کے پاس بیٹھا تو ان سے ڈسکس کیا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حق بہو کا کلام ہے اور یہ یوں ذکر قلبی ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا، اپنا وہ پورا ماجرا سنایا تو بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے مجھے بطور تحفہ یہ دیا کہ آپ کو آلریڈی اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام ملا ہوا ہے، یہ
اسم اعظم ہے آپ کو ملا ہوا ہے، تو آپ اس کو اپنا ذکر کو جاری ساری رکھیں۔ بس وہ دن تھا، میں نے اس کو جاری کیا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے صحت بھی ملی۔ حالات کاروبار بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکے تھے، اس سے میرے مالک نے میرے وہ حالات کاروبار میں جو جس طرح میں یہ کہوں گا اگر 1000 2000 یا 1 لاکھ کما رہا تھا، تو اللہ پاک نے مجھے اس کے دگنے چگنے دینے شروع کر دی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ اسم اعظم کی برکت ہے، اور اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کو کریں۔ اللہ پاک آپ کے اندر یہ دینداری بھی پیدا کرے گا۔ مجھے اللہ پاک نے داڑھی کی توفیق دی، 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق ملی، قرآن سے تعلق قائم کرنے کا موقع ملا، تہجد نماز، اور اچھے اچھے اساتذہ اکرام ملے جس سے دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے گھر کی زیارت کروا دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کروا دی، عمرے کر لیے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کی معرفت سے ملا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے ملا ہے۔ تو میرے تمام دوستوں احباب سے گزارش ہے، یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں مجھ تک جو اللہ پاک کے انعامات آئے ہیں تو میں اپنے دوستوں بہنوں بھائیوں دوستوں میں یہ بچوں میں یہ تقسیم کروں، تاکہ ان کے اندر بھی یہ دینداری قائم ہو۔ تو میرے لیے بھی دعا فرمایا کریں۔ تو ابھی میں کچھ اس ذکر کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کی اجازت لینی پڑتی ہے، بہرحال آپ اس کو ذکر کو ویسے بھی کرتے رہیں۔ جب آپ اجازت لیں گے تو اجازت کے لیے پھر آپ کا بشرہ ہونا بہت لازمی ہے، کیونکہ دین میں پورا داخل ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال آپ اس کو ویسے بھی فیض و برکات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جو مجھے ایک مسنون طریقہ بتایا گیا بزرگوں کی طرف سے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس ذکر کو پڑھنے کے لیے اس کو قلبی ذکر کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ ہو اور اوپر ہو لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس ذکر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ تسبیح آپ تک ہے، کتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ایک تسبیح آپ کے پاس جو ہوتی ہے ایک نارمل 33-34 تانوں والی، وہ آپ پڑھیں، اور پھر ایک تسبیح آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد یہ لفظ اللہ جو ہے وہ آپ الٹا اپنے دل کے اوپر لکھیں، جس طرح شیشے کے سامنے رکھیں تو الٹ امیج قائم ہوتا ہے نا سر، تو اللہ جس طرح یہ لکھا ہوتا ہے اس کو اپنے دل کے اوپر لکھیں، دل والی جگہ پہ اللہ لکھیں، زبر زیر پیش ڈال کے پھر ہو بھی لکھیں، اللہ ہو اور اوپر ہو، یہ پورا لکھ لیں آپ انگلی سے ویسے اشارے سے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں، جو یہ ہے یہ لکھا ہوا ہو آپ کے پاس تو اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ ہاتھ میں پکڑنے کے بعد اس کے اوپر اپنی نظر جما کر تو اس ذکر کو اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ ہو، جب آپ سانس لیں تو اللہ ہو یہ سانس کے ساتھ جائے، اور جب آپ سانس باہر نکالیں تو ہو بولیں۔ میں ویسے آپ کو ویسے بتاتا ہوں جس طرح میں ابھی کر رہا ہوں۔ تو اللہ ہو میں نے دل میں اندر کیا، سانس کے ساتھ اندر کیا، اور ہو اس طریقے سے کرنا ہے، اور کرتے رہیں جب تک آپ کی طبیعت کرے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، جب تک انشاءاللہ اس ذکر کے بعد ہی آپ کو محسوس ہوگا، ایک سکون ملے گا آپ کو، دل کو، دماغ کو۔ اور یہ
جو دل کے پیشنٹ ہیں وہ خاص طور پر اس کو کریں۔ تو بس یہ تھا آج کا جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کرنا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔